دوستو، ادب وہ روشنی ہے جو اندھیرے میں راستہ دکھاتی ہے۔ ادب کے ذریعے لوگوں کو تباہی کی طرف بھی لے کر جایا جا سکتا ہے اور سنوارا بھی جا سکتا ہے۔ ادب کے ذریعے ہم لوگوں کے تجربات، نظریات اور فنی اور ثقافتی اقدار کو بخوبی بیان کر سکتے ہیں۔ آج ہم دنیا ادب کے ایک ایسے عظیم شخص کی بات کرنے جا رہے ہیں جس نے عربی ادب اور مصر کی تاریخ کو دنیا کے دور دراز علاقوں تک پہنچایا۔ یہ شخص دنیا ادب کا ایسا سورج ہے جس کی روشنی سے پورا ادب سیراب ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ آج ہماری تعریفوں کے مرکز جناب نجیب محفوظ صاحب ہیں۔ نجیب ایک بیوروکریٹ، ادیب، ڈرامہ نگار اور صحافی تھے۔ نجیب 11 دسمبر 1911 میں قاہرہ کے علاقے جمالیہ میں پیدا ہوئے۔ نجیب پہلے مصری ادیب ہیں جنہیں 1988 میں نوبل ادب انعام یعنی نوبل پرائز فار لٹریچر سے نوازا گیا۔ نجیب کے والد کا نام عبدالعزیز ابراہیم تھا جو کہ ایک سول سرونٹ تھے۔ نجیب بھی اپنے والد کے نقش قدم پر ہی چلے۔ عبدالعزیز ابراہیم کے 7 بچے تھے اور نجیب ان سب میں سے چھوٹے تھے۔ ان کا خاندان شہر کے 2 بڑے حصوں الجمالیہ اور العباسیہ میں مقیم تھا۔ نجیب کی والدہ جن کا نام فاطمہ تھا جامعہ الازہر کے شیخ کی بیٹی تھی۔ نجیب کی والدہ بچپن میں نجیب کو اکثر اوقات ثقافتی جگہوں پر جیسے مصری میوزیم لے جایا کرتی تھیں۔ ان چیزوں نے آگے جا کر نجیب کے اندر تاریخ کے بارے میں دلچسپی پیدا کی اور اس کا اظہار ان کے ناولز میں بھی ہوتا ہے۔ نجیب نے اپنی ابتدائی تعلیم مدرسہ شیخ بحیری سے حاصل کی۔ اس کے بعد وہ العباسیہ چلے گئے اور مدرسہ الحسینیہ میں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد نجیب قاہرہ یونیورسٹی میں فلسفہ پڑھتے رہے۔ 1934 میں یہاں سے فلسفہ میں گریجویشن کی، پھر یہیں پر فلسفہ میں ایم اے کرنے لگے۔ ایم اے میں 1 سال پڑھنے کے بعد انہوں نے تعلیم چھوڑ کر پروفیشنل رائٹر بننے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران انہوں نے کچھ میگزینز کے لیے لکھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنی پہلی تحریر المجلہ الجدیدیہ میں شائع کروائی۔ اس کے علاوہ نجیب الہلال اور الحرام جیسی میگزینز کے لیے کہانیاں بھی لکھنے لگے۔ جیسا کہ پیچھے بتایا گیا ہے کہ نجیب اپنے والد کے نقش قدم پر چلے اور سول سروسز کو جوائن کر لیا۔ نجیب نے 35 سال تک کام کیا اور 1971 میں ریٹائر ہو گئے۔ اپنی نوکری کے دوران نجیب بہت سے عہدوں اور وزارتوں پر فائز رہے۔ 1938 میں نجیب وزارت اوقاف و امور اسلامی میں پارلیمانی سیکرٹری کے طور پر کام کرتے رہے۔ 1945 میں نجیب نے الگوری میوزیم لائبریری میں تبادلے کی درخواست کی۔ الگوری میوزیم مملوک سلطنت کے سلطان الگوری کا مقبرہ ہے۔ اس مقبرے میں ایک پرائمری اسکول، مدرسہ، مسجد اور لائبریری بھی موجود ہے۔ نجیب 1969 سے 1971 تک وزارت ثقافت میں سینما کے امور پر حکومتی مشیر بھی رہے۔ نجیب نے اپنے کام کی وجہ سے کبھی لکھنا نہیں چھوڑا۔ ان کے 3 ناول عباس الاقدار، ریڈوبس اور شوگر اسٹریٹ 1939، 1943 اور 1944 میں شائع ہوئے۔ نجیب سر اسکاٹ والٹر سے بہت متاثر تھے اور چاہتے تھے کہ وہ مصر کی ساری تاریخ کتابوں کے ایک سلسلے میں شائع کریں، لیکن کچھ عرصہ بعد ان کا رجحان بدل گیا اور انہوں نے عام لوگوں پر سماجی تبدیلی کے نفسیاتی اثرات پر لکھنے کا پروگرام بنایا۔ 50 کی دہائی میں دا کائرو ٹرائیولوجی جو کہ نجیب کا سب سے بڑا کام تھا شائع ہوا۔ یہ کام 1952 کے انقلاب سے پہلے ہی مکمل ہو چکا تھا۔ نجیب نے ان ناولوں کے نام گلیوں کے ناموں پر رکھے جو کہ یہ ہیں: پیلس واک، پیلس آف ڈیزائر اور شوگر اسٹریٹ۔ ان تینوں ناولز کو لکھنے کے بعد نجیب نے کئی سالوں تک قلم کو ہاتھ نہیں لگایا۔ نجیب نے شروع میں تاریخ کے بارے میں لکھا۔ جوانی ہی میں نجیب نے فورن لٹریچر سے متعارف ہونا شروع کر دیا۔ نجیب جاسوسی ناول اور رشین کلاسک میں دلچسپی رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کی تصنیفات میں مشرقی اور مغربی دونوں اسلوب پائے جاتے ہیں۔ ان کی کہانیوں اور ناولز میں اکثر اوقات قاہرہ کے عام لوگوں کے بارے میں لکھا گیا جو کہ مغربی اقدار کے فتنے اور معاشرے کی جدید کاری سے مقابلہ کر رہے ہوتے تھے۔ نجیب کی بہت سی کہانیاں اور ناولز فلمائے گئے۔ ان کی تحریریں مصری معاشرے کی بھرپور عکاسی کرتی ہیں۔ ان کی ایک تصنیف دی چلڈرن آف جبلائی کے نام سے 1959 میں شائع ہوئی۔ یہ کتاب نجیب پر پابندیوں کا باعث بنی۔ یہ کتاب جب شائع ہوئی تو پوری عرب دنیا میں اس پر پابندی لگا دی گئی سوائے لبنان کے۔ نجیب نے اس ناول میں قابیل، حابیل اور کچھ انبیاء کرام کو کردار کے طور پر پیش کیا۔ یہ بہت بڑی وجہ تھی اس پر پابندی کی۔ اس ویڈیو میں ہم اس موضوع پر اپنا موقف بیان نہیں کریں گے کیونکہ ہمارا مقصد اس شخص کی ادبی خدمات کو آپ ناظرین کے سامنے پیش کرنا ہے، دوسرے معاملات ہمارا موضوع نہیں ہیں۔ نجیب کی کہانیوں اور ناولز میں ایگزسٹنشیلزم کا عنصر بھی پایا جاتا ہے۔ ایگزسٹنشیلزم ایک نظریہ ہے جو انسان کی ذاتی آزادی، ذمہ داری اور وجود پر زور دیتا ہے۔ نجیب نے بہت سے پہلوؤں اور طریقوں کو مدنظر رکھتے ہوئے لکھا۔ ان کی لکھائی میں ایک انجان اور چھپا ہوا سبق پایا جاتا ہے۔ ان کے کچھ ناولز ایسے ہیں جن کے کچھ پہلو تو عوام کی سمجھ میں آتے ہیں مگر کچھ اس کہانی کے اندر ہی چھپے رہ جاتے ہیں۔ نجیب کی لکھائی کا ایک پہلو سیاست بھی تھا۔ وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میری ساری لکھی ہوئی چیزوں میں آپ کو سیاست ضرور ملے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ میں پیار، محبت اور اس طرح دوسرے عناصر کو نظر انداز کر سکتا ہوں لیکن سیاست کو نہیں۔ نجیب کے لکھے ناولز کو پوری دنیا میں سراہا گیا۔ نجیب کی انتھک محنت کے بعد انہیں 1988 میں نوبل پرائز سے نوازا گیا اور یہ پہلے عرب ادیب ہیں جن کو نوبل انعام سے نوازا گیا۔
نجیب نے 1978 میں ہونے والے کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے سلسلے میں انوار السادات کی حمایت کی، جس کی وجہ سے ان کو بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ نجیب نے سلمان رشدی کے بارے میں دیے گئے فتوے کی بھی مذمت کی، جو کہ آیت اللہ خامنائی کی طرف سے دیا گیا تھا۔ نجیب بہت آزاد خیال تھے اور آزادی رائے پر یقین رکھتے تھے۔ جب سے نجیب نے دی چلڈرن آف جبلائی لکھا تھا، تب سے انہیں بہت سی دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ عمر عبد الرحمن، جنہیں بلائنڈ شیخ بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے نجیب کے خلاف فتویٰ دے رکھا تھا، لیکن نجیب کو پولیس کی طرف سے تحفظ حاصل تھا۔ مگر 1994 میں ایک شخص نجیب پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت ان کی عمر 82 سال تھی۔ حملے کے دوران نجیب کی گردن پر زخم آیا، جس نے مستقل طور پر نجیب کی گردن کے پٹھوں کو متاثر کیا۔ اس واقعے کے بعد مستقل طور پر نجیب کو نگرانی میں رکھا جاتا رہا۔ اگر ہم نجیب کے ناولز کی بات کریں تو انہوں نے اپنی زندگی میں 35 سے 40 کے درمیان ناول لکھے۔ اس کے علاوہ بہت سی میگزینز میں کہانیاں اور تحریریں بھی لکھتے رہے۔ ان کے مشہور ناولز میں دی کائرو ٹرائیالوجی، دی اسٹرگل آف تھیبز، چلڈرن آف جبلائی، ایڈرفٹ آن دا نائل، دی تھیفز اینڈ دا ڈاگز، عربین نائٹس اینڈ ڈیز، میرامار، دی بگننگ اینڈ دا اینڈ، موکری آف دا فیٹس اور وسپرز آف میڈنس شامل ہیں۔ نجیب نے 30 اگست 2006 میں مصر کے شہر اگوزا میں وفات پائی۔ اپنی وفات کے بعد نجیب ادب کی دنیا میں موجود لوگوں کے لیے بہت سے راستے ہموار کر گئے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل نوائے حق کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔